إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وروى الترمذي من طريق سفيان الثوري النبي حمزة عن الحسن البصري عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. ثم قال هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأبو حمزة اسمه عبد الله بن جابر شيخ بصري وأعظم من هذا كله بشرط ما ثبت في الصحيح والمسانيد وغيرهما من طرق متواترة من جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم فقال المرء مع من أحب. قال أنس رضي الله تعالى عنه فما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث. اب مفسر رحمت اللہ علیہ سورۃ النساء کی اس آیت مبارک پر احادیث کی روشنی میں تفسیر بیان فرما رہے ہیں. من یطع اللہ والرسول، جو شخص بھی، کوئی پابندی نہیں، کوئی قوم، کوئی نسب، کوئی حسب، کسی قسم کی، بس جو شخص من یطع اللہ والرسول کہ ایمان میں اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے اور اسی پہ جمع رہے، اسی پہ موت آئے. یہ مفہوم ہوتا ہے. کیوں؟ خدا نہ خواستہ موت سے پہلے اگر اللہ نہ کرے کفر ہو جائے، ارتداد ہو تو بات ختم ہو گئی. مفہوم یہی ہوتا ہے جو معلوم ہے کہ من یطع اللہ والرسول، جس شخص نے اطاعت کی اللہ کے رسول کی آخری وقت تک اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوا تو اس کو صلہ کیا ملے گا؟ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. اس کو معیت نصیب ہوگی قیامت میں، آخرت میں، ان لوگوں کی جن پہ اللہ کا انعام ہے. اور اللہ کے انعام یافتہ لوگ جو ہیں ان میں سب سے اول مقام کس کا ہے؟ النبیین، انبیاء علیہم السلام، والصدیقین، اور اس کے بعد شہداء، اور اس کے بعد صالحین یعنی عامۃ المؤمنین الذین صلحت سریرتہم، جن کا باطن بھی ٹھیک تھا اور اندر باہر سے وہ سچے تھے. اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی معیت نصیب کریں گے. اب معیت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ بھئی ایک ہی درجہ ہو جائے گا نا، پھر تو درجوں میں کوئی فرق ہی نہ رہا. تو حالانکہ جنت میں بھی فرق ہوگا درجات میں، جیسے دنیا میں فرق ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. اللہ نے رسول کو بھی فضیلت بخشی ہے، کسی کو شرف کلام سے نوازا، کسی کے اللہ نے درجات بلند فرمائے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم الانبیاء والمرسلین بنا دیا. تو جیسے یہاں مراتب ہیں یاد رکھیں، اسی طرح آخرت میں بھی مراتب ہوں گے. اور مومنوں کے درجے میں مراتب میں اتنا فرق بھی ہوگا جیسے ہم یہاں سے تاروں کو دیکھتے ہیں، چاند سورج کو دیکھتے ہیں، اتنا فرق بھی ہوگا. لیکن معیت کا معنی یہ ہے کہ یا تو انبیاء علیہم السلام اپنے مدارس سے تشریف لائیں گے، ایسے مقام پہ بیٹھیں گے جہاں ان کو حاضری اور زیارت نصیب ہوگی، یا پھر ان کے درجات میں نیچے والے مومنین بھی جا کے حاضری دیں گے تو ان کو اجازت ہوگی کہ وہ زیارت کر لیں.
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا شرف جو ہے وہ حاصل کر لیں. اور یہ حاصل کب ہوگا؟ اطاعت اللہ میں اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں علیہم الصلوات والتسلیم. اللہ ہر مسلمان کو حضور پاک کا غلام بنائے اور اطاعت نصیب فرمائے. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک سند میں یہ بھی آیا ہے، ایک روایت میں کہ التاجر الصدوق الامین، کہ جو مسلمانوں میں تاجر ہے لیکن شرط یہ ہے الصدوق، سچ بولنے والا تاجر، کہ جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، کھول کے بات کرتا ہے ابھی یہ چیز ہے لینی ہے لے لو، نہیں لینی. اور اگر اس چیز میں کوئی نقص ہے تو کھول کے بیان کر دیتا ہے کہ بھائی میری اس چیز میں یہ نقص ہے، یہ دیکھ لو، تمہیں قبول ہو تو لے لو، نہیں تو نہیں. اور الامین، امانت والا، یعنی جو جس سے طے ہو گیا، سودا ہو گیا، بات ہو گئی، بس اب گویا اس کے پاس اس کی چیز امانت ہے، اس میں خیانت نہیں کرتا. اب یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ جہاں اللہ نے عابدین کو، جہاں اللہ نے زاہدین کو، جہاں اللہ نے عباد صالحین کو اتنا بڑا شرف بخشا ہے، وہاں تاجر ہے، اپنی دنیا میں مشغول ہے، تجارت میں ہے، لیکن اس میں بھی اس کو دین مقدم ہے. اس تجارت میں بھی اللہ کے رسول کی اطاعت مقدم ہے، تو اس کو بھی قیامت میں یہ درجہ ملے گا کہ معیت انبیاء نصیب ہو علیہم الصلوات والتسلیم. کیونکہ تجارت کرنا بھی سنت ہے، دولت حلال کے طریقوں سے جمع کرانا بھی سنت ہے، اور اپنی اولادوں کو غنی چھوڑ جانا جو ہے یہ بھی سنت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کا فرمان ہے کہ تم اپنی اولاد کے لیے، اپنی بچوں کے لیے، اپنی ذریت کے لیے اتنا بنا لو کہ ایسا نہ ہو کہ تیرے مرنے کے بعد یسألون الناس، لوگوں کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلاتے پھریں. تو اپنے اہل و عیال کے لیے کمانا یا حلال کے راستوں سے دولت کا جمع کرنا، اس پہ باقاعدہ شریعت کے احکام پورے کرنے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، صدقات واجبہ ہیں، صدقات نافلہ ہیں. کیونکہ اگر دولت کی اجازت ہی نہ ہو تو پھر تو حج کسی پہ فرض ہی نہ ہو. آخر دولت ہوگی، طاقت ہوگی، استطاعت ہوگی تو حج فرض ہوگا. اگر دولت رکھنا شریعت میں حرام ہو تو پھر زکوٰۃ کون دے گا؟ اگر دولت رکھنا شریعت میں حرام ہو تو پھر عشر کون ادا کرے گا؟ اگر دولت رکھنا شریعت میں حرام ہو تو قربانیاں کون کرے گا؟ اگر دولت رکھنا شریعت میں حرام ہو تو صدقات مسکینوں کو کون دے گا؟ اللہ اس سے منع نہیں فرماتے کہ تمہاری جائیداد کیوں ہے، تمہاری دولت کیوں ہے، تمہاری بلڈنگیں کیوں ہیں، تمہاری ذمہ داری کیوں ہے، تمہارے دکان کیوں ہے. شرط صرف یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ اس کی کمائی کا ذریعہ حلال ہے یا حرام. اگر ذرائع حلال ہیں اور شریعت کے حق ادا کرتا ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ. جیسے کہ بزرگوں نے ایک بڑی اچھی مثال دی ہے، انہوں نے فرمایا کہ دنیا کو یوں سمجھ لو کہ دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے کشتی کے لیے پانی کی مثال ہے. کیا مانا کہ پانی ہوگا تو کشتی تیرے گی، اگر پانی نہ ہو تو کشتی کیسے تیرے گی؟ اور پانی نیچے ہوگا تو کشتی تیرے گی، لیکن وہی پانی اگر کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو کشتی غرق ہو جائے گی. تو لہذا جب تک دولت جو ہے وہ اللہ کے رسول کے حکم کے تابع ہے تو وہ دولت انسان کو عثمان غنی بنا دیتی ہے، وہ دولت انسان کو بڑا سخی بنا دیتی ہے، وہ دولت انسان کو جواد بنا دیتی ہے، وہ دولت انسان کو اس مقام پہ پہنچاتی ہے کہ آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کہ غریبوں کی مدد ہے، غلاموں کو خرید کے آزاد کیا جا رہا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. لیکن اگر وہ دولت دنیا دل میں داخل ہو گئی اور اللہ رسول کا فرمان پیچھے رہ گیا تو اب وہ آدمی کے برباد کرنے کا ذریعہ ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ تاجر ہو سچا ہو، سچ بولنے والا ہو. اور آج کل تو لوگوں نے ایک دماغ میں ایک رٹ لگا لی ہے نا، اللہ معاف کرے، وہ کہتے ہیں جی سچ بولو تو تجارت ہوتی نہیں، اور یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے نا، وہ سچ بول کے بھی تجارت کرتے ہیں اور ان کو پریشانی بھی نہیں ہوتی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، بلکہ ان کے رزق میں بھی برکت، مال میں بھی برکت، کاروبار میں بھی برکت، اور پریشانی بھی نہیں، کیونکہ ان کا ٹائم بچتا ہے
چند دنوں کے بعد لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے بھی یہ جھوٹ نہیں بولتا جی، ایک بات ہے لینا ہے بسم اللہ نہیں لینا ہے، بس ہے ہی نہیں۔ اور ایک ایسے بھی ہوتے ہیں کہ 2000 سے شروع کریں گے، بیچیں گے 200 روپے، کہتے ہیں یہ بھی تجاری ہے، کون سی تجارت ہے؟ اس لیے التاجر والصدوق الامین، لیکن مفسر فرماتے ہیں کہ بھئی اس کی سند کے اندر تو کچھ کلام ہے، لیکن سب سے بڑی خوشخبری جو ہے فرماتے ہیں وہ ہے کہ ما ثبت فی الصحیح، کہ جو صحیح احادیث میں ثابت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور جماعت من الصحابہ سے روایت ہے کہ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ ہے وہ کسی سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑی محبت، بڑی اطاعت، لیکن اس مرتبے کا تو نہیں ہے، اس کے درجے میں نہیں پہنچتا، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو حضور نے فرمایا المرء مع من احب، اللہ اس کو اسی کے ساتھ قیامت میں اکٹھا کریں گے جس کو وہ محبوب رکھتا تھا، چاہے اس کے درجے کو نہیں پہنچا، لیکن اس محبت کی وجہ سے اللہ اس کو شرف معیت بخش دیں گے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب حضور کا یہ فرمان سنا نا تو اس دن جتنا صحابہ کو خوشی ہوئی ایسی خوشی کبھی نہیں، کیوں بھی صحابہ کتنا عمل کریں لیکن حضور پاک کے عمل کو تو نہیں پہنچ سکتے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کو تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن صحابہ نے کہا الحمدللہ ہمیں یہ تو یقین ہے نا کہ ہمارے دل میں حب محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم، تو اس کی وجہ سے اللہ کی قیامت میں ہمیں حضور کی محبت نصیب فرمائیں۔ اور یہاں پر میرے عزیز محترم ایک غلط فہمی دور کر دیں کہ ہمیں جس سے محبت ہے اللہ اس کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیں گے، سمجھو اس کا لوگوں نے غلط ترجمہ بھی لے لیا ہے، ان حدیثوں کو لوگوں نے غلط سمجھا ہے یا غلط فہمی میں مبتلا ہے، انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ جی بس حضور سے محبت کریں، صحابہ سے محبت کریں، اہل بیت سے محبت کریں، اولیاء اللہ سے محبت کریں، بس اسی محبت سے اللہ ہمیں ان کے ساتھ کر دیں گے، نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، حج نہ کرو، دین پہ نہ چلو، بس محبت لے جائے گی۔ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے، یہ وہ دھوکہ ہے جس کی وجہ سے دنیا بے عمل ہو گئی، اور اسی کو لوگ ایسے انداز میں پیش کرتے ہیں، نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے عمل چھوڑ دیا کہ اعمال کافرانہ ہیں، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ شریعت کے مطابق صورت ہے، نہ سیرت ہے، بس ہمیں حضور سے محبت ہے۔ اور یہی دراصل وہ عقائد ہیں جو سب سے پہلے یہودیوں نے پیدا کیے تھے، یاد رکھو، یہ وہ عقیدہ ہے جس کی بنیاد یہودیوں نے رکھی۔ سب سے پہلے یہودیوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، چاہے تورات کو بدل ڈالا، حضور کا کلمہ نہیں پڑھا، لیکن ہم اللہ کے پیارے ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کی لعنت آئی ان پر، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ کی طرف سے ان پہ لعنت، پھٹکار، ان کے لیے ذلت، ان کے لیے مسکنت جو ہے لازم ملزوم کر دی گئی۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جی ہم حضرت عزیر کو ماننے والے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، اور ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، ہمیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جہنم میں ڈالا جائے۔ ہاں اگر زیادہ سے زیادہ اللہ نے جلال کے طور پہ بھی ہمیں جہنم میں ڈالا تو صرف اتنے دن ڈالیں گے جتنے دن ہمارے بزرگوں نے غلطی کر کے بچڑے کی عبادت کی تھی۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن۔ سب سے پہلے انہوں نے دعویٰ کیا، اس کے بعد پھر نصارہ نے دعویٰ کیا۔ نصارہ نے بھی دنیا کو یہ تاثر دیا کہ جتنا ہم گناہ کرتے ہیں ہمارا کفارہ عیسیٰ علیہ السلام پھانسی پہ چڑھ کے ادا کر چکے ہیں، اسی لیے ان کی صلیب دیکھو ہر وقت گلے میں ہے، ہر جگہ صلیب کا نشان ہے۔ کیوں؟ عقیدہ یہ ہے کہ بھی ان کی امت قیامت تک جتنے گناہ کرے
شرابیں پیے، زنا کرے، گناہ کرے، اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے نزدیک نہ شراب کوئی مسئلہ، نہ زنا کوئی مسئلہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہمارے گناہوں کا کفارہ عیسیٰ علیہ السلام ادا کر گئے، اب ہمیں تو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ سب سے پہلے یہودیوں نے پیدا کیا، ان کے بعد نصرانیوں نے، اور اس کے بعد پھر جب خیر القرون کا دور آیا، میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ کا دور آیا، پھر سیدنا عثمان کے دور میں جب زیادہ سازشیں ہوئیں، عبداللہ ابن سبا جو اصلاً یہودی تھا، جس نے آ کے رفض کی بنیاد رکھی، جہاں فرقے پیدا ہوئے کہ یہ محبان اہل بیت ہیں، یہ محبان صحابہ ہیں، پھر روافض نے یہ نظریہ پیدا کیا کہ بھئی حضرت علی کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت ہے، نماز پڑھو نہ پڑھو بس جنت۔ انہوں نے بھی یہی نظریہ اپنایا جو یہود و نصارہ کا تھا، انہوں نے لوگوں کے دماغ میں بھر دیا کہ بھئی نماز، روزہ، مسجدیں کوئی جانے کی ضرورت نہیں، بس علی علی کی محبت ہو، اور زیادہ سے زیادہ اہل بیت کے غم میں 10 دن محرم کے بس ماتم کر لیں، کپڑے سیاہ پہن لیں، تاکہ پتہ لگے کہ یہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، سچے عاشق ہیں، اہل بیت کے غلام ہیں۔ آج بھی دیکھیں اسی منظر کو سامنے رکھ کے بیچارے دیکھیں کیسے روتے ہیں، اور جب وہ 10 دن محرم کے گزر جائیں پھر کوئی ضرورت نہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کبھی موقع ملے تو ٹھیک ہے، روٹین ہے کر لو، ورنہ کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ ان کے عقیدے میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے، اور جتنی ان کے محب ملنگ ہیں ان کو آنے دیں گے، باقی کسی کو نہیں آنے دیں گے۔ اسی لیے دیکھیں وہ آپ کو مومن کہتے ہیں اور کسی کو مومن نہیں کہتے، صرف وہ مومن کا اطلاق اپنے مذہب والوں پہ کرتے ہیں اور کسی پہ نہیں کرتے، باقی وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اسلام میں تو ہیں، ملت اسلامیہ میں داخل ہیں، لیکن مومن نہیں ہے، مومن صرف ہم ہیں۔ اب جب روافض نے یہ عقیدہ پیدا کیا تو اس کے بعد کیا نکلا نعوذ باللہ کہ وہ ہمارے لوگ جو عشق رسول کے علمبردار تھے، انہوں نے کہا کمال ہے، یہودی موسیٰ علیہ السلام اور عزیر کی محبت میں چھوٹ جائیں، نصرانی عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں چھوٹ جائیں، روافض کو حضرت علی چھڑا کے لے جائیں، ہم کیوں پیچھے رہیں؟ انہوں نے کہا بھئی حضور کی محبت ہو، بس اولیاء اللہ کی محبت دل میں رکھو، بس تم صرف اتنا کیا کرو کہ 12 تاریخ کو جلوس میں شریک ہو جایا کریں، 27ویں کی رات معراج منا لیا کریں، اور 11ویں شریف کو دودھ تقسیم کر لیا کریں پیرانے پیر کا، بس کشتی میں پیرانے پیر بٹھا کے سیدھا حضور سے بھی آگے لے جائیں گے۔ یہ نظریے پیدا کر کے پوری امت کو بے عمل کر دیا، نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی نماز پڑھنے کی سوچ بھی رہا تھا، انہوں نے کہا چھوڑو یار، پھر کیا فائدہ ہے پڑھنے کا، چھڑوانا تو ہے ہمیں پیرانے پیر نے، بس ان کو راضی کرو، ان کا راضی کرنا بھی بڑا آسان ہے، مہینے میں 1 رات دودھ تقسیم کرنا کو مشکل ہے، یہ بھی کوئی شرط نہیں کہ 1 من دودھ تقسیم کرو، 10 من کرو، چاہے 1 پاؤ کر دو۔ بات تو یہ ہے کہ ہم نے 11ویں والے کی فہرست میں اپنا نام لکھوانا ہے، بس جب ہمارا نام وہاں درج ہو گیا بس پیرانے پیر ہم سب کو پکڑ کے انشاءاللہ لے جائیں گے۔ بس یہ بات یاد رکھیں، یہ اس نظریے کی بنیاد کہاں سے پڑی؟ یہود سے، نصارہ سے، روافض سے، اور داخل ہو گیا ہم مسلمانوں میں بھی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ نے پہلے شرط لگائی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، جو اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، لیکن اطاعت کے باوجود ان کے درجے کو نہیں پہنچتا تو اللہ اکٹھے کر دیں گے۔ یہ نہیں کہ اطاعت نہ کرے بس محبت کرے، یہ ترجمہ کے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ من یحب اللہ، یہ نہیں کہا، جو اللہ سے محبت کرے، اللہ کے رسول سے محبت کرے، اللہ نے فرمایا جو اطاعت کرے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول،
اور کہیں فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اور کہیں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، ورنہ جھوٹے دعوے نہ کرو محبت کے۔ اگر تم حضور سے محبت کرتے ہو تو پہلے اطاعت کرو، پہلے فرما برداری کرو، حضور کے ہر حکم پہ چلو۔ ہاں اس کے باوجود بھی چونکہ تم نبیوں کے درجوں میں نہیں پہنچ سکتے، صدیقین کے درجے میں نہیں پہنچ سکتے، ہر آدمی بغیر شہادت کے شہید نہیں بن سکتا، ہر آدمی صالحین کے مراتب کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ نے فرمایا اطاعت تیرے ذمے ہے، اطاعت جو ہے وہ دلیل ہے محبت کی، المحب لمن یحب یطیع، جس سے محبت ہو آدمی اس کی فرما برداری کرتا ہے۔ یہ کون سی محبت ہے کہ ہمیں حضور سے عشق کملی والے تیرے نام پہ قربان، لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے۔ حضور روزہ دیکھ کے سینے میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے، میرا سلام قبول، میں گھر جا رہا ہوں۔ یہ کون سا عشق ہے؟ پہلے تم ہمیں دھوکہ دیتے تھے وہابی کہہ کے، اب نبی سے بھی دھوکہ، خدا سے بھی دھوکہ۔ یہ کون سی محبت ہے کہ حضور کا نام آئے تو انگلیاں کھا جاتے ہو لیکن روزانہ شیو کرتے ہو؟ کون سی محبت ہے؟ خدا کے لیے نبی سے بھی دھوکہ کر رہے ہو جس کی شفاعت کے بغیر ہمیں نجات نہیں ملنی۔ سب سے پہلی چیز یاد رکھو اطاعت ہے۔ ہاں اطاعت ہے، فرما برداری۔ صحابہ کیوں خوش ہوئے کہ ایک صحابی آپ بتا سکتے ہیں جس نے نماز نہ پڑھی ہو؟ ایک صحابی، اہل بیت رسول کا ایک فرد بتا سکتے ہو جس نے جماعت کے ساتھ نماز چھوڑی ہو؟ دور کی ازواج مطہرات تو بالوں میں رسیاں باندھ کے بیٹھی ہیں کہ نیند نہ آ جائے۔ حضور تو ساری رات نماز پڑھے کہ پاؤں پہ ورم آ جائے۔ حضرت علی کی رات مصلی پہ گزرے، دن گھوڑے کی پشت پہ گزرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات مدینے کے گلیوں میں دیوانہ وار پھر رہے ہیں کہ کوئی محمد مدنی کی امت کا بندہ بھوکا نہ رہ جائے، قیامت میں عمر پکڑا جائے۔ تم کہتے ہو بس جناب محبت ہو محبت ہو، یہ پتہ نہیں کون سی محبت ہے بھائی، ہمیں یہ محبت آج تک سمجھ نہیں آئی۔ ابا جان سے جی بڑی مجھے محبت ہے، کہتے ہیں جی میرے ابا جان جو ہے نا ماشاءاللہ، مجھے ابا جان سے حضرت قبلہ کعبہ ابا جان۔ اچھا بھائی ایک سال میں ابا جان کو کتنے خط لکھے؟ نہیں جی خط تو نہیں لکھا، وہ ظاہر ہے پڑھتا نہیں۔ اسے ابا جان سے بڑی محبت ہے، یہ محبت ہے؟ بیوی اپنے ملک میں بیٹھی ہے، حضرت 4 سال سے یہاں کما رہے ہیں، کہتے بڑی محبت ہے بیوی سے۔ انا للہ و انا، یہی باتیں تم اللہ اور اللہ کے رسول سے، اسی لیے خدا نے فرمایا یخادعون اللہ وہو خادعہم، کہ یہ اللہ کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اسلام ظاہر کرتے ہیں، دعویٰ اسلام کا کرتے ہیں لیکن اندر کفر بھرا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا بدبختو تم مجھے کیا دھوکہ دو گے، اللہ تو تمہارے ساتھ وہی معاملہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ بھی تمہیں ڈھیل دیں گے اور جب پکڑیں گے تو تمہیں پھر ٹھکانہ بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے یہ معنی جو ہے نا، انہی چیزوں نے لوگوں کو بد عمل بنا دیا ہے کہ بھائی دیکھو یار نمازوں سے کون چھوٹے گا بھلا، عملوں سے کون چھوٹتا ہے؟ بس محبت رکھو، اللہ سے بھی محبت ہو اور حضور مدنی باغ سے بھی محبت ہو، صحابہ آل بیت سے اولیاء سے بھی محبت ہو، اور راستہ بہتر یہ ہے کہ بہترین ایک مضبوط پیر پکڑ لو، بس جو اچھا خاصا مضبوط آدمی ہو، یا کیونکہ برداشت تو کرے نا قیامت میں کچھ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، پیر پکڑو لیکن مرشد وہ ہو جس کا ایک ایک قدم حضور کی قدم پہ آئے، سمجھو ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے میں محمد کا بیان، جس کی سیرت صورت اخلاق اقوال اعمال تصویر نظر آئے محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ایسا تمہیں بھی نصیب کرے، اللہ ہمیں بھی نصیب کرے۔ یہ معنی نہیں مرشد کا جو خود گمراہ ہو تمہیں کیا رستہ دکھلائے گا، جس کی راتیں خود بھنگ کے پیالے میں گزرتی ہوں تمہیں رستہ دکھلائے گا، خود نماز نہ پڑھتا ہو تمہیں نمازی بنا دے گا، جس نے کبھی مسجد میں قدم نہ رکھا ہو تمہیں جنت لے جائے گا، جس کے اپنے گھر میں حجرے مجرے ہوں، گانے ہوں، بجانے ہوں، جن کے گھروں میں اپنے نعوذ باللہ طوائف ہوں کے ڈیرے ہوں، وہ تمہیں جنت پہنچائیں گے۔ یاد رکھو پھر جہاں وہ جائیں گے نا پھر وہیں ہمیں محبت وہی لے جائے گی۔ اس لیے محبت بھی ان سے کرو جو مدنی کا غلام ہو، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اصل بات حضور کی غلامی ہے کہ حضور کی غلامی مل جائے تو سمجھو جنت مل گئی، اگر وہ نہ ملے تو بس پھر ابو جہل اور ابی لہب کے ساتھ ٹھکانا۔ ایک بات بالکل یاد رکھیں، اب دیکھیں صحابہ کیوں خوش ہو رہے ہیں کہ صحابہ پہلے عمل میں پکے ہیں، ایمان میں سچے ہیں، اعمال کے ترازوں میں تلے ہوئے ہیں، جن کے ایمان کا میرا مولا گواہ ہے، لیکن وہ بھی ڈر رہے ہیں کہ بھی ہم حضور کو کیسے ملیں گے۔ تو حضور نے فرمایا مت گھبراؤ، تمہارے دل میں جو محبت ہے اللہ قیامت میں ملائیں گے تمہیں۔ یعنی وہ بھی ڈر رہے ہیں ہم ایک نماز بھی نہ پڑھیں، اور دعویٰ یہ ہے کہ ماشاءاللہ جی ہمارا بس مرشد مضبوط ہے، پیر مضبوط ہے، بس وہ ہمیں لے جائے گا، اور نہیں تو بس 10 دن ماتم کر لیں، کپڑے سیاہ پہن لیں، اور اگر زیادہ ترقی کرنی ہو تو لوہے کے 2-4 زنجیریں گلے میں ڈال لیں، من کے شن کے وہ بھی ڈال لیں، کوئی 20-25 انگوٹھیاں بھی ہاتھ میں ڈال لیں تاکہ قیامت میں پہچاننے میں ذرا دیر نہ لگے نا فرشتوں کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر تقریر کیا کرتے ہیں کہ جی حضرت حسین جب شہید ہوئے تو سر کہاں تھا؟ سجدے میں تھا، یعنی حسین کا سر سجدے میں تھا، اس کا پیالے میں ہے محبت۔ حضرت حسین کا سر انہوں نے کہا جی جب وہ نیزے پہ لٹکایا تو وہاں بھی قرآن پڑھ رہا تھا، اس نے زندگی میں ہاتھ نہیں لگایا، ایک حافظ نہیں پیدا ہوا۔ اور دعویٰ یہ ہے کہ جناب بھائی حضرت حسین تو وفات کے بعد بھی پڑھیں، تم زندگی میں بھی نہ پڑھو، ان کی تو گردن مبارک سجدے میں ہو تو شہید ہوں اور تمہیں سجدہ نصیب ہی نہ ہو، اور کبھی کرنا بھی ہو تو عشاء کے بعد آگے 5 نمازیں اکٹھی پڑھ لیں نا۔ کیا خیال ہے حضرت حسین ایسے کرتے تھے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اللہ ہمیں حضور کا غلام بنائے، صحابہ اہل بیت کی سچی محبت نصیب کرے۔ اور سچی محبت کا کیا معنی ہے کہ ان کے اعمال ہمارے اندر آئیں۔ اللہ والوں کی محبت ہو تو اللہ والوں کی جھلک تمہارے اندر بھی تو آئے نا، قرآن والوں کی محبت ہو تو تمہارے اندر بھی تو کوئی قرآن کے اثرات پیدا ہوں، حرمین کی محبت ہو تو تمہارے اندر بھی تو کوئی حرمین کے اثرات آئیں، تو پھر نجات ملے گی۔ یہ زبانی کلامی باتوں پہ نہ رہیں، یہ بس لوگوں نے دھوکہ دیا ہے مسلمانوں کو بے عمل بنانے کے لیے۔ اسی لیے کسی نے کتنی اچھی بات کی ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، اعمال صالحہ ہیں تو حضرت جعفر طیار فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے ہیں، اور اعمال بھیڑے ہیں، میرے مدنی کا چچا ہے اور جہنم میں پڑا ہے۔ خدا کے لیے اپنی زندگیاں بدلو، اللہ کے لیے کچھ دین سیکھو۔ خدا نے مکہ مدینہ نصیب کیا ہے تو شکر کرو، اور اللہ سے دعائیں مانگو کہ مولا جیسے کعبہ دکھایا ہمارا عقیدہ ٹھیک کر، ہمارے اعمال ٹھیک کر، ہمیں حضور کے اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ نہیں کہ بس جیسے آئے تھے ماشاءاللہ عمرے پہ جب آئے تھے نا جی، گھر سے چلے احرام باندھنے سے پہلے شیو کرا لیتے ہیں تاکہ 24 گھنٹے جو لگیں گے نا تو بال نہ نکل آئے، اور جب عمرے سے فارغ ہوتے ہیں تو تب بھی پہلے شیو کرا لیتے ہیں۔ سمجھ لو الحمدللہ عمرہ مردود ہے، لکھ لو ڈائریوں پہ، لکھ لو کہ اگر عمرے کے بعد تم نے وہی نافرمانی کی ہے تو سمجھو کوئی قبول نہیں۔ اگر عمرے کے بعد تم بے نماز تھے اور نمازی بن گئے، تم جھوٹے تھے سچے بن گئے، تم راشی تھے اللہ سے ڈر گئے، تم شرابی تھے جام توڑ ڈالا،
تم زانی تھے، اب ہر عورت پہ بیوی کے بجائے بہن کی نظر پڑتی ہے، تو سمجھ لو میری حاضری قبول ہو گئی، میرا مکہ مدینہ جانا اللہ کو پسند آ، بس اللہ نے مجھے بدل دیا، امتحان تیرے اپنے پاس ہے، اور جیسے آئے تھے ویسے چلے گئے، تو سمجھ لو کہ خرے عیسیٰ اگر مکہ رود ہنوز خر باشد، عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کو جو مکے میں لے آؤ، گدھا گدھا رہتا ہے، گدھا انسان نہیں بنتا۔ کتنے لوگ ہیں جن کو 20 سال مکے مدینے میں ہو گئے اور راتیں ٹی وی پہ فلموں پہ گزرتی ہیں، کیا فائدہ ہے جی مکے مدینے میں؟ اس سے تو بہتر تھا کہ دور ہوتے۔ بیس سال حرم میں ہو گئے ہیں، نشہ بیچتے ہو، 20 سال حرم میں ہو گئے ہیں، جھوٹ بولتے ہو، دلالیاں کرتے ہو، فوٹو بدلتے ہو، پاسپورٹ بیچتے ہو، کون سا گناہ ہے جو ہم نے نہیں کیا؟ اور جب عذاب آتا ہے پھر چیختے ہو۔ عذاب ہمارے اعمال کی بنا پہ ہیں، ایسے نہیں آتے۔ اللہ کبھی اپنے بندوں میں ظلم نہیں فرماتے، اللہ ظلم سے پاک ہیں، وہ ارحم الراحمین ہیں، لیکن جب وہ ہمیں پکڑتے ہیں تو ہمارے گناہ آخری کناروں پہ پہنچ جاتے ہیں، اور یہ پکڑ بھی اس کی رحمت ہوتی ہے کہ شاید میرے بندے کو ہدایت مل جائے، شاید میرا بندہ ٹھیک ہو جائے۔ کبھی رحمت ہوتی ہے، کبھی ترغیب ہوتی ہے، کبھی ترہیب ہوتی ہے، کبھی تحدید ہوتی ہے، کبھی جھڑک ہوتی ہے، کبھی سختی ہوتی ہے، مقصد یہ ہے کہ بندہ راستے پہ آ جائے۔ اس لیے اگر 20 سال میں مکے میں ہو، صف اول میں نمازیں پڑھتے ہو، جھوٹ نہیں چھوڑا، سمجھو مکے میں رہنا منظور نہیں۔ یہ اپنا اپنا امتحان تمہارے ہاتھ میں ہے، کسی مولوی پیر سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، کوئی مولوی پیر کی کشف کی ضرورت نہیں، تم خود پیر ہو، خود مولوی ہو، خود صاحب کشف ہو، کہ محسوس کرو کہ میں حضور کے روضے پہ گیا، 8 دن میں نے مدینے میں گزارے ہیں، نمازیں میں نے حضور کے حرم میں پڑھی ہیں، ریاض الجنہ میں بھی میں نے سجدے کیے ہیں، سرکار کے سامنے کھڑ کے صلاۃ و سلام بھی پڑھے ہیں، میں نے جنت البقیع بھی دیکھا ہے، شہداء احد بھی دیکھا ہے، میری روز حضور کے روضے پر نظریں بھی پڑتی رہی ہیں، واپس آنے کے بعد مجھے کوئی تبدیلی آئی ہے؟ اگر آئی ہے تو شکر کرو کہ میری حاضری مدینے کی منظور ہو، اور اگر نہیں آئی تو سمجھ لو محروم ہو گیا۔ علاج کیا ہے کہ پھر توبہ کرو، کثرت سے درود پڑھو، استغفار کرو، رات کو بیٹھ کے اپنے گناہوں پہ نظر ڈالو اور رب کے دروازے پہ گر جاؤ، مولا گناہگار ہوں تو تیرا بندہ۔ بس پھر کبھی رونا منظور ہو گیا تو پلٹتے ہوئے دیر نہیں لگتی، پلٹتے ہوئے پھر کوئی دیر نہیں لگتی۔ تاریخیں اٹھا کے دیکھ لیں، قتل کرنے جا رہے ہیں ولی بن گئے۔ جن پیرانے پیر کی تم باتیں کرتے ہو، کبھی ان کے نقش قدم پہ بھی چلے ہو؟ ان کی کتابوں میں تاریخ میں لکھا ہے، آپ بچے تھے چھوٹے، والدہ نے پڑھنے کے لیے مدرسے میں بھیجا، تو انہوں نے کپڑے میں انہیں کچھ اس دور میں سونے کی گنیاں ہوتی تھی چھوٹی چھوٹی، وہ چھپا دیں، سی کر دے دی کہ بیٹا یہ اس کے اندر ہے، تو کبھی جب سفر ہے مدرسے میں ضرورت ہو تو ایک آدھی توڑا لی، پھر 2 مہینے 4 مہینے خرچہ کر لیا تاکہ تکلیف نہ ہو تمہیں راستے میں علم حاصل کرنے میں۔ چھوٹے تھے ابھی ابتدائی یعنی قرآن شریف پڑھنے جا رہے ہیں، یا ابتدائی کتابیں تھیں۔ تاریخ میں یہ واقعہ موجود ہے، راستے میں گئے، اتفاق ایسا ہوا اکیلا بچہ ہو، ڈاکوؤں کا ایک گروہ جو ہے وہ آ رہا، انہوں نے دیکھا ایک بچہ بڑا خوبصورت ہے، جا رہے انہیں پکڑ لیا۔ کیوں؟ ڈاکوؤں کے لیے تو وہ چاندی تھی نا کہ چلو کچھ بھی نہ ملے بچہ ہی بیچ دیں گے۔ انہوں نے پوچھا بھی کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا پڑھنے جا رہا ہوں۔
کیا پڑھو گے؟ انہوں نے کہا قرآن شریف پڑھوں گا۔ نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا عبد القادر نام۔ کہاں پڑھو گے؟ انہوں نے کہا فلاں بستی میں، اتنے دور ہے وہ، وہاں مدرسہ ہے، وہی پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا کوئی پیسے شیسے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل ہے، 40 گینی ہے سونے کی۔ انہوں نے کہا بچہ ہے مذاق کرتا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا بالکل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یہ دیکھو، یہ جو میرا بستر ہے نا بچھانے، ویسے میری والدہ نے سی کے دی ہے، چھپی ہوئی ہے اسی میں۔ انہوں نے کہا بھائی یہ تو بڑی اچھی سامی مل گئی، اللہ تو 40 اشرفیاں سونے کی نکل آئیں۔ انہوں نے کہا بیٹا تم چھوٹے ہو اور تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ڈنڈے ونڈے کھاڑیاں چھڑانے اٹھائی ہوئی ہیں، اب تو خیر کلشن کوپ کے زمانے ہیں نا، اس وقت تو نہیں پیدا ہوئی تھی، تو یہ تم نے ڈر کے اچھا، اور پھر ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک بچے کے بعد اتنی دولت ہو سکتی ہے، تم اگر نہ بدلاتے تھے کہا میں جھوٹ بولوں، قرآن پڑھنے جا رہا ہوں اور جھوٹ بولوں، قرآن پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں اور پہلی ابتدا جھوٹ سے کروں۔ انہوں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ تم پھر ہمیں بھی لے جاؤ، ہم بھی اسی مدرسے میں قرآن پڑھتے ہیں۔ توبہ کر کے سب مدرسے میں آ گئے۔ ابھی بچے ہیں، ابھی کوئی بولنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے۔ یہ تو تمہیں واقعہ یاد ہی رہتا، بس صرف یہی 11ویں کا دودھ یاد ہے کہ بوڑھی تھی، اس کا بیڑا غرق ہو گیا تھا، وہ بدبخت خود زندہ رہ گئی تھی تاکہ لوگوں کو قیامت تک گمراہ کر سکے۔ انا للہ، نہ کوئی بیڑا تھا، نہ کوئی برات تھی، نہ کوئی بوڑھی تھی، یہ سب فرضی کہانی ہے، کوئی واقعہ نہیں، کوئی حقیقت نہیں، کوئی اس کی سند نہیں، کوئی قصہ نہیں۔ یاد رکھو یحیی و یمیت صرف میرے اللہ کی شان ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ملا تو ہر جگہ قرآن کہتا ہے بے اذنی بے اذنی بے اذنی، کہ موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام تم اگر مردے کو زندہ کرتے ہو تو میرے حکم سے، اگر تم نے کبھی اندھے کو بینا کیا تو میرے حکم سے، اس میں تیرا دخل کوئی نہیں، ہاتھ تیرا تھا پر حکم میرا تھا۔ اگر میں معجزہ نہ دکھاؤں تو تم بی بی مریم کو زندہ کر کے دکھلا دو۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو خود زندہ کرنے کا اختیار ہے تو سب سے پہلے تو اپنی والدہ کو زندہ کر دیتے۔ بی بی کا ذکر بھی قرآن میں ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ چاہے تو کسی ولی کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر کر دے، اللہ چاہے تو کسی پیغمبر کے ہاتھ پہ معجزہ ظاہر کر دے، ورنہ نہ موت کسی کے حق میں ہے نہ کسی کے حق میں حیات ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کافر کو کیا کہا تھا؟ ربی الذی یحیی و یمیت۔ اس کافر کو بھی بات سمجھ نہ آئی جیسے آج مسلمان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ بھی کرامت اور معجزے میں فرق نہیں کرتا، اس کو بھی سمجھ نہ آئی۔ قال انا احیی و امیت، کہنے لگا اچھا اگر خدا مارتا جلاتا ہے تو یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ایک قیدی کو بلایا، حکم دیا قتل کر دو، ایک قیدی کو بلایا، حکم دیا کہ رہا کر دو، کہنے لگا دیکھو یہ میں نے مارا بھی ہے جلایا بھی ہے۔ جیسے اس جاہل کو بات سمجھ نہ آئی، آج بھی جاہل کو سمجھ نہیں آتی۔ وہ جب کوئی معجزہ دیکھتا ہے وہ کہتا ہے جب نبی زندہ کر سکتا ہے تو پھر پیران پیر کیوں نہیں زندہ کر سکتے؟ حالانکہ یاد رکھو وہ معجزہ ہوتا ہے، اللہ اپنے ولیوں کے ہاتھ پہ کبھی کرامت کا اظہار فرما دیتے ہیں، لیکن ان کے اپنے بس میں نہیں ہوتا کہ جب چاہیں زندہ کر دیں، جب چاہیں کسی کو مار دیں، سب میرے اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے عقیدوں، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عقل کا اندھا یہ تو بات بھی نہیں سمجھا، اس سے وہ بات کرو جو لوگوں کو بھی سمجھ آئے۔ فرمایا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب۔ اچھا خدائی کا دعویٰ کرتے ہو تو میرا خدا روزانہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، آج ذرا تم پکڑ کے مغرب سے نکال دو۔ اب کیا کرے جی؟ اب کہاں جیل میں جائے، کہاں جائے سورج کو پکڑنے؟ اس وقت تو قیدی منگوا لیے نا، اب سورج کو کیسے بلوائے؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اب حق کا بک، اب کیا جواب؟ اب کہنے گا بس ابراہیم علیہ السلام کو جلاؤ، یہ جواب ہے۔
اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ لوگوں کو، مسلمانوں کے عقیدوں کو میرے جیسے جاہل لوگوں نے برباد کر دیا ہے کہ محبت کی حدیثیں سنا کے، ایسے ایسے واقعات سنا کے نتیجہ یہ نکلا کہ وہ عمل چھوڑ بیٹھے۔ یہ نہ سمجھا کہ ایک نماز چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے، یہ نہ سمجھا کہ نماز کے تارے کا صلہ اللہ سے کٹ جاتا ہے۔ نماز جو ہے صلۃ بین العبد و بین الرب، اللہ کے اور بندے کے درمیان میں جوڑنے والی چیز نماز ہے۔ نماز کٹ گئی تو وہ رسی کٹ گئی، وہ سلسلہ کٹ گیا، بندہ خدا سے کٹ گیا تو ایمان کدھر رہا؟ حضور نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑے فقد کفر، کافر ہو گیا۔ اور حضور پاک نے فرمایا جو لوگ مسجد میں نہ آئے، جماعت میں نہ آئے، فرمایا میں ان کے گھروں کے اندر لکڑیاں اکٹھی کر کے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں کہ انہوں نے جماعت چھوڑی ہے۔ حدیث محبوب کی یاد نہیں رہتی، صرف یہی بات یاد رہتی کہ ہمیں محبت ہے، بس محبت میں بخشے جائیں گے۔ جھوٹے دعوے ہیں۔ اسی لیے عرب کے ایک شاعر کی بات ہے کہ محبت کا معنی کیا ہے کہ محبت کا دعویٰ ہو تو محبوب کی اطاعت کرو۔ جس سے دیکھو نا تمہیں بیوی سے محبت ہے، بیوی کہتی ہے داڑھی منڈاؤ، نبی کہتے ہیں رکھو، تم نہیں رکھتے نا، محبت ہے نا، اس کا کہنا مان رہے ہو نا۔ یہ محبت ہے کہ نبی چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، بیگم نہ جائے۔ یہ محبت ہے کہ بیوی کہتی ہے کیسے آدمی ہو تم، دیکھو تم سے چھوٹا ملازم ہے لیکن اس کے گھر میں کاریں ہیں، تم بڑے عہدے والے ہو، تمہارے گھر میں موٹر سائیکل ہو، کہتے ٹھیک ہے میں کل سے رشوت شروع کروں گا۔ اللہ ناراض ہوتا ہے، نبی ناراض ہوتا ہے، لیکن بیگم کی محبت ہے، یہ تو راضی ہونا۔ کیوں؟ محبت ہے تو پھر سب کو چھوڑ کے ان محبت والوں کے پیچھے۔ ہمیں کافروں سے محبت ہے، کافروں کی تہذیب سے محبت ہے، فرنگی کے قانون سے محبت ہے، فرنگی کی زبان سے محبت ہے، فرنگی کے آداب و اطوار سے محبت ہے۔ ہم اپنی بچیوں کو، بیٹوں کو درس دے رہے ہیں کہ اسی طرح کا لباس پہنو جیسے میرا محبوب فرنگی پہنتا ہے، تم کھانا اسی طرح کھاؤ جیسے ٹیبل پہ وہ بیٹھتا ہے۔ یاد رکھو میرے مدنی نے کبھی ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھایا، وہ مخالف ہے محمد مصطفیٰ کا، کرسیوں پہ ٹیک لگا کے کھانا کھاتا ہے، وہ محبوب محمد مدنی کی سنت کا دشمن۔ اور ہماری تو تہذیب یہی ہے کہ جب تک جناب ڈائننگ ٹیبل نہ ہو اور ڈائننگ چیئر نہ ہو ہمیں تو کھانا ہضم ہی نہیں ہوتا، نیچے جاتا ہی نہیں، کیونکہ نیچے تو ہم بیٹھ نہیں سکتے، عذاب میں ہمیں سزا کی پینٹ چڑھی ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں مجھے دکھاؤ کہ حضور نے ٹیک لگا کے کھانا کھایا ہے، تو تمہیں حضور کیسے محبوب ہیں؟ ابھی زندگی میرے مدنی نے نیچے بیٹھ کے کھانا کھایا۔ چمچ سے کھانا جائز ہے، مجبوری ہے، باریک چیز ہے، گرم ہے، اٹھانا مشکل ہے، ورنہ ساری زندگی میرے مدنی نے ہاتھوں سے کھانا کھایا۔ ساری زندگی میرے مدنی نے اتنے بڑے بڑے پیالے سے پانی پیا ہے، اور پہلے غلاموں کو پلایا، پھر محبوب سردار نے پیا۔ تم نے کبھی یہ سنت میں بھی عمل کیا ہے کہ نوکروں کو کہو یہ ذرا پی لو پھر مجھے دینا؟ وہاں نوکر کا ہاتھ لگے تو ہاتھ کاٹ دو، ہاری کا ہاتھ لگے تم ہاری کے ہاتھ کاٹ دو، غریب کا ہاتھ لگ جائے تمہارے کپڑے کو تو تمہارا کپڑا پلید ہو جاتا ہے۔ ہے جی ہم حضور کے عاشق ہیں، ماشاء سبحان۔ حضور نے ساری زندگی سر ننگا کر کے بازار پھرے ہیں، ساری زندگی محبوب نبی محمد مصطفیٰ بغیر کپڑے کے کسی کے گھر تشریف لے گئے، ساری زندگی آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ سرکار مدینہ کی زبان سے گالی نکلی ہے، ساری زندگی میرے پاک نبی نے کبھی اپنے غلام کو تھپڑ مارا ہے؟ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی ہے، ماں قہرنی وما ضربنی ولا شتمنی، 10 سال میں نہ حضور نے مجھے جھڑک بھی نہیں دی۔ گالی تو بڑی بات ہے، کہتے جھڑکا بھی نہیں۔ اور فرماتی ہیں کبھی یہ نہیں کہا میں نے کام کیا تو یہ نہیں کہا یہ کیوں کیا، اور میں نے نہیں کیا تو کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا، بس جو ہوا صبر کر لیا۔ کہتے میں نے تو کبھی حضور کی زبان سے جھڑک بھی نہیں سنی۔ نے بھی کبھی غلام سے ایسے معاملہ کیا ہے؟
تو پھر کس بات کا دعویٰ ہے کہ ہم عاشق ہیں عاشق ہیں عاشق ہیں؟ سمجھ نہیں آتا. بس دعا کرو بس اللہ پاک ہمیں معاف فرما دیں اور اللہ ہمارے یہ جھوٹے دعوے جو ہیں ان کو معاف کر کے ہمیں صحیح معنی میں حضور کی محبت نصیب فرما. دل سے دعا کرو. رحمت کا جگہ ہے, خدا کا گھر ہے. پتہ نہیں کوئی رحمت کی گھڑی ہو, کوئی اللہ والا بیٹھا ہو, اس کی وجہ سے ہم بھی بخشے جائیں, ورنہ ہمیں اپنے اعمال کا تو بھائی بالکل یقین نہیں ہے. بس اسی سہارے پہ زندہ ہیں, اس کی رحمت کے سہارے پہ کہ کتاب کھول کے میں تو کہتا رہتا ہوں مولا, نقل بنا کے بیٹھ جاتے ہیں لوگ, ڈرامے کرتے ہیں, وہ بھی تو لوگ دیکھتے ہیں. چلو ہم تیرے نام کا کوئی ڈرامہ ہی کر رہے ہیں, مہربانی کر کے قبول کر لیں. پتہ نہیں ہم دل سے نہ کہتے ہوں, یہ بھی دکھلاوا ہو, یہ بھی ریا ہو, یہ بھی شہرت ہو, یہ بھی سماعت ہو, یہ بھی خدا جانے لالچ ہو کہ لوگ ہمیں مولوی کہیں, ہمیں عالم کہیں, فلاں کہیں. نتیجہ کیا ملے گا؟ قیامت میں حدیث میں آتا ہے قاری قرآن کا پیش ہوگا, اللہ فرمائیں گے میں نے تمہیں قرآن کا علم دیا, تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا مولا میں قاری تھا, میں نے بچوں کو پڑھایا, مدرسوں میں پڑھایا. اللہ فرمائیں گے میں تو جانتا ہوں تم اس لیے پڑھاتے تھے کہ لوگ تمہیں قاری کہیں, تمہیں دنیا میں بدلہ مل گیا ہے, میرے پاس کوئی بدلہ نہیں, جہنم میں ڈالو. تم تو دنیا والوں میں جاتے تھے نا کہ لوگ کہیں بڑا مولوی ہے, بڑا حق کہنے والا ہے, تو وہ تو صلہ مل گیا دنیا میں. آخرت میں تمہیں کیا ملے گا؟ اس لیے بس دعا کریں. ہمیں تو بس یہی لگا رہتا ہے کہ شاید سننے والوں میں, ملنے والوں میں کوئی اللہ کا بندہ ہو جو صحیح معنی میں سنت رسول کے مطابق چلنے والا ہو, وہ دعا کر دے, شاید اس کی دعا سے ہمارے اندر بھی کوئی انقلاب پیدا ہو جائے. ورنہ ہمیں اپنے اعمال کا تو 100% یقین ہے کہ 100 میں 100% غلط ہے. تمہارے عمل ٹھیک ہوں گے, میں اپنی بات کہہ رہا ہوں, تمہارے اعمال کی نہیں کہہ رہا میں. وفی روایت عن انس رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال انی لأحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وأحب ابا بکر وعمر رضی اللہ عنہما وَأَرْجُو أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثَنِي مَعَهُمْ وَإِن لَّمْ أَعْمَلُ كَعَمَلِهِمْ. حضرت انس نے کہا کہ جب میں نے یہ حدیث سنی تو حضرت انس کہتے ہیں کہ میں اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کو محبوب رکھتا ہوں. وَأُحِبُّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ. یاد رکھو کہ تم اہل سنت ہو تو جیسے حضور کی محبت جزو ایمان ہے, اسی طرح یاد رکھو شیخین یعنی ابی بکر و عمر کی محبت بھی جزو ایمان ہے. اگر ابی بکر و عمر سے بغض ہے تو سمجھو کہ میرا ایمان نہیں. اس لیے ورنہ حضرت انس کو یہ لفظ بڑھانے کی کیا ضرورت تھی جب کہہ دیا تھا کہ انی لأحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آگے وضاحت کی وَأُحِبُّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ. صرف حضور کو نہیں بلکہ ابو بکر و عمر کو بھی محبوب رکھتا ہوں. اور فرمایا ارجو ان یبعثنی اللہ معہم, اور اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ قیامت میں مجھے بھی ان کے ساتھ اٹھائیں گے. گو میرے عمل ان کے عمل جیسے نہیں, میں ان کے مرتبے کو عمل میں تو نہیں پہنچ سکتا لیکن محبت کی بنا سے. لیکن یاد رکھو کیا حضرت انس نے کبھی نماز چھوڑی, کبھی روزہ چھوڑا, کبھی اتباع رسول چھوڑی؟ اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ ساری محنت کے بعد میرا عمل ان کے عمل کے مقابلے پہ کچھ نہیں. تو اب مجھے امید ہے اللہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے محبت میں ان کے ساتھ حشر کریں گے. دعا کر اللہ ہمارا حشر بھی نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین کے ساتھ کر دیں. وہ ارحم الراحمین ہیں, وہ کریم ہیں, وہ رحیم ہیں. رحمت فرما کے ہماری زندگیوں میں بھی انقلاب پیدا فرما دیں. ایک آدمی نے عمرہ کیا, سر کے تھوڑے تھوڑے بال نکالے, احرام نکال دیا, جدہ چلا گیا, وہاں جا کے اس نے بال کٹوائے. اور بعد میں بال کٹوانے کا تو کوئی فائدہ نہیں تھا, جب کپڑے پہن لیے تھوڑے تھوڑے بال کٹانے سے دم پڑ جاتا ہے. بال جو ہیں اس طرح پھروائیں یا جتنے بال ہیں ان بالوں کا چوتھا حصہ خود اندازہ کر لیں کہ اتنے بال ہیں تو اتنا حصہ سارے بالوں کا کٹ جائے, پھر جا کے تمہارا احرام کھلتا ہے صحیح معنوں میں. یاد رکھو بھائی عمرہ کوئی حکیم نے نسخے میں تو نہیں لکھا نا کہ ایک گل بنفشہ 1 تولہ اور عمرہ 10 تولے. عمرہ کرنا ہے تو سنت رسول ہے, پورا کرو, ورنہ خام خواہ کیوں نام لکھواتے ہو خون لگا کر شہیدوں میں.
اگر تمہیں بال محبوب ہے نہ کرو عمرہ، اللہ میاں کو ضرورت ہے تمہارے عمرے کی، تم عمرہ نہیں کرو گے تو کوئی مکے مدینے میں کمی آ جائے گی۔ اگر کرنا ہے تو پھر حضور کی سنت پہ چلو، میرا مدنی تو اس طرح پھروائے تیرے بال زیادہ قیمتی ہیں۔ مسئلے پوچھتے رہے، ہاں جی وہ جی تو 3 بال کٹوائے رہے، 2-3 بال کٹوائے، کیوں جی وہاں کینچی لالا کھڑا تھا، وقت بھی بچ گیا، جان جلدی چھوٹ گئی نا۔ اصل مسئلہ ہوتا ہے ہمارے عمرے والے کو کہ بھائی اب حجامت کرانے جاؤں، دکان ڈھونڈوں، اس طرح پھرواؤں، 2 گھنٹے اور بھی تو یہ مصیبت میرے گلے میں رہے گی نا، یہ عذاب نکالوں، سمجھ لو کہ عمرہ مقبول نہیں ہوا کہ تمہیں وہ لباس پہنتے ہوئے بھی عذاب لگ رہا ہے۔ میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں، کیا اہتمام کروں؟ سب سے پہلے میرے بھائی اللہ کے دروازے پہ توبہ کرو، گناہوں سے پاک ہو کے مدینے جاؤ، اور جب مدینہ منورہ پہنچو پہلے سامان رکھو، وہاں غسل کرو، اچھے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، اور ادب کے ساتھ مسجد نبوی میں آ کے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھو، پھر درود پڑھتے ہوئے ادب سے ایسے چلو کہ پاؤں سے بھی آواز نہ اٹھے، احترام کے ساتھ چلتے ہوئے مدنی سرکار کے سامنے آ کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، جو تمہیں یاد ہے 2 دفعہ 3 دفعہ، نہ بہت آواز اونچی کرو اور نہ بہت آواز پست کرو، پھر سیدنا ابو بکر سیدنا عمر پہ سلام پڑھو، پھر کعبے کی طرف رخ کر کے اللہ سے دعا مانگو، اور جتنے دیر مدینے میں رہو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے حضور پہ درود پڑھو۔ بھئی افغانستان میں جو لڑائی ہو رہی ہے تو یہ معاملہ ہے اللہ کے سپرد، جو اللہ کے دین کے لیے لڑیں گے وہ تو شہید ہوں گے، جو کرسی کے لیے لڑیں گے کوئی شہادت نہیں۔